رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کی بات کر رہے تھے، اور آج اس میں تھوڑا سا مزید آپ کو تفصیلات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نے جب زور پکڑا تو آپ حضرت میمونہ کے گھر موجود تھے۔ بیماری سخت سر درد سے شروع ہوئی، چنانچہ دوران عدالت سر مبارک پر برابر پٹی باندھے رہتے تھے، پھر فوراً تیز بخار چڑھا۔ اس کی حدت کو کم کرنے کے لیے بار بار غسل فرماتے تھے اور پانی میں ہاتھ بھگو کر چہرہ تر کرتے تھے۔ بخار اتنا سخت تھا کہ بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سانس اس قدر تیز چلتی تھی جیسے منقع کھانے والا بیج جب پھونکتا ہے تو پھونک پھونک کر منہ سے جب پھینکتا ہے تو جس طرح تیز سانس نکلتی ہے، اس انداز سے آپ کی سانس تیز چل رہی تھی۔ بیماری دراصل اس زہر کا نتیجہ تھی جو 3 سال پہلے آپ کو یہودیوں نے خیبر میں دیا تھا۔ تفصیل یہ ہے کہ جب آپ فتح خیبر سے فارغ ہوئے تو مرب کی بھتیجی زینب بنت الحارث زوجہ سلام ابن مشکم نے زہر ملا کر ایک بکری بھونی، بازو اور پٹھوں میں زہر خاص طور پر زیادہ کر دیا، کیونکہ سن چکی تھی کہ آپ کو ان جگہوں کا گوشت بہت مرغوب ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے اس عورت کو اپنے پیروں کے پاس بیٹھے دیکھا۔ دریافت کرنے پر کہنے لگی، ابو القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں، قبول کر لیجئے۔ آپ نے بکری قبول فرما لی اور چند صحابہ کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے۔ انہی میں ایک حضرت بشر بن البراء بن معرور بھی تھے۔ آپ نے حسب عادت بازو کاٹا اور ایک بوٹی نوچ کر چبانے لگے۔ بشر نے بھی کچھ گوشت کاٹا اور منہ میں لے لیا۔ بشر پر تو وہیں بیٹھے بیٹھے زہر کاثر ہو گیا، لیکن آپ نے فوراً شانہ اقدس پر فسد کھلوائی، یعنی رگ سے خون نکلوایا، اور دوسرے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد اگرچہ آپ 3 برس اور زندہ رہے، مگر زہر اندر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا آپ سے وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ زہر اندر موجود تھا، بتدریج اپنا اثر کر رہا تھا۔ کبھی اس کا زور ہو جاتا تو آپ فسد کھلوا ڈالتے تھے اور تخفیف ہو جاتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں، جب سے آپ کو زہر دیا گیا میں اس کا اثر آپ کے قوے اور تالو میں برابر دیکھا کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ زہر کی وجہ سے وفات پانے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو شہادت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے۔ یہ تمام روایتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ابن سعد، مسند عباس اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں سے ذکر کی ہیں۔ پس مرض الموت در حقیقت اسی زہر کا نتیجہ تھا۔ خود آپ بھی اس آخری بیماری میں حضرت عائشہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے، خیبر میں جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس کا فساد برابر پاتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اب رشتہ حیات کٹ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح دوران مرض میں جب بشر بن برا کی ماں نے عرض کی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کسی بیماری کا خیال نہ کیجیے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہی لقمہ ہے جو آپ کے ساتھ کھانے والے یعنی بشر نے کھایا تھا۔ آپ نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اب رشتہ حیات منقطع ہو جانے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیماری حضرت میمونہ کے گھر میں شروع ہوئی، یہیں یہ واقعہ پیش آیا کہ نماز کا وقت آ گیا، مگر آپ ضعف کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے۔ مجبوراً عبداللہ ابن زمعہ سے فرمایا، لوگوں سے جا کر کہہ دو نماز پڑھ لیں۔ عبداللہ گئے، مگر حضرت ابوبکر ملے نہیں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت عمر مل گئے، انہوں نے انہی سے نماز پڑھانے کو کہہ دیا۔ حضرت عمر بلند آواز تھے، ان کی قرات آپ کے کان تک پہنچی تو آواز پہچان کر فرمانے لگے، نہیں نہیں، ابن ابی قحافہ، ابو بکر کہاں ہے؟ کیا یہ عمر کی آواز نہیں ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمر کی ہی آواز ہے۔ فرمایا، مگر اللہ اور مومنین کو منظور نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ راوی کہتا ہے، اس پر صفیں ٹوٹ گئیں، حضرت عمر امامت سے ہٹ کے
اور اس وقت تک نماز ملتوی رہی جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہ آ گئے۔ یہ مسند عائشہ ابن سعد بہت ساری روایات اسی بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ بیماری شروع ہوتے ہی ضعف بہت بڑھ گیا تھا، مگر قدیم دستور کے مطابق ہر بی بی کے پاس باری باری سے ضرور جاتے تھے۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑا تو فرمانا شروع کیا، کل کس کے پاس ہوں گا؟ عرض کیا گیا فلاں بی بی کے ہاں۔ فرمایا پرسوں کس کی باری ہے؟ عرض کیا گیا فلاں بی بی کی۔ آپ کے اس طرح بار بار سوال کرنے سے حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ ازواج مطہرات سے کہنے لگی رسول اللہ کو اب تمہارے ہاں آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر ان سب نے مل کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ عائشہ ہی کے ہاں رہیے، ہم نے اپنی اپنی باری عائشہ کو بخش دی۔ یہ واقعہ دوشنبہ کا دن ہے، یعنی شنبہ ہفتہ، یک شنبہ اتوار، دوشنبہ سوموار، یعنی وفات سے ایک ہفتہ قبل اور بیماری سے 6 دن بعد کا۔ نماز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آخری لمحات میں بھی اسی کا اشتیاق رہا کرتا تھا۔ زین اقدس پر نماز ہر وقت حاوی رہتی تھی، حالانکہ اس وقت نکاحت کا یہ عالم تھا کہ بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے، جب تمام ازواج نے میرے گھر میں تیمارداری کی اجازت دے دی تو آپ اپنے خاندان کے 2 آدمیوں عباس بن عبد المطلب اور ایک اور شخص پر ٹیک لگائے میمونہ کے گھر سے نکلے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور کمزوری سے زمین پر پاؤں جھولتے تھے۔ اس حال میں میرے گھر پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد بیماری اور بھی زیادہ سخت ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو پوچھنے لگے، لوگ نماز پڑھ چکے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ فرمایا میرے لیے تشت میں پانی رکھ دو۔ ہم نے رکھ دیا اور آپ نے غسل فرمایا، مگر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو پھر دریافت کیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا تو تشت میں پانی رکھ دو۔ ہم نے رکھ دیا، آپ نے غسل کیا، مگر جب اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا نماز ہو گئی؟ میں نے عرض کی نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ فرمایا تو تشت میں پانی رکھ دو۔ ہم نے رکھ دیا اور آپ نے غسل کیا۔ پھر دریافت کیا، لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا نہیں، آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں واقعی لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے، یہ ابن سعد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ آخری مرتبہ غسل کر کے آپ نے باہر جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اس پر میں نے عرض کی، اے نبی اللہ، ابو بکر ایک رقیق القلب اور کمزور آواز کے آدمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو گریہ طاری ہو جاتا ہے، مگر آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور دوبارہ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر کو فرمان نبی پہنچا تو انہوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ تم نماز پڑھاؤ، مگر وہ راضی نہ ہوئے، کہنے لگے آپ ہی پڑھائیے، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ مسند ابن عمر سے یہاں سے بات میں نے آپ کو سنائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر جب قرات شروع کی تو جیسا حضرت عائشہ کا خیال تھا، گریہ و بکا ان پر غالب آ گیا اور زار و کتار رونے لگے۔ یہی حال پیچھے مقتدیوں کا ہوا، سب کی ہچکی بن گئی، کیونکہ وہ آج محراب کو اپنے نبی سے خالی دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جب نماز کا وقت آیا تو مؤذن نے حاضر ہو کر کہا، رسول اللہ سے کہو کہ کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دے، کیونکہ گزشتہ نماز میں ابو بکر اور ان کے مقتدی گریہ و بکا سے فتنہ میں پڑ گئے تھے۔ حضرت حفصہ نے اپنی طرف سے کہہ دیا، عمر کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دو۔
چنانچہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، مگر ان کی تکبیر بلند ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز پہچان گئے اور فرمانے لگے یہ میں کس کی تکبیر سن رہا ہوں؟ ازواج مطہرات کہنے لگی عمر ہے، مؤذن آیا تھا، یہ کہتا تھا حفصہ نے اس سے کہہ دیا کہ عمر امامت کرے۔ یہ سن کر آپ بہت خفا ہوئے، فرمایا تم یوسف والیاں ہو، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں صاحب فراش تھے۔ ایک دن تبع مبارک کسی قدر بحال ہو گئی اور دو آدمیوں جن میں ایک عباس تھے ان پر ٹیک لگائے اس طرح برآمد ہوئے کہ پاؤں مبارک زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ اسی طرح کی پہلے میں نے روایت سنائی، اب یہ دوسری روایت ہے۔ لوگوں نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا تو سبحان اللہ کہہ کر ابو بکر کو آگاہ کیا۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے مگر آپ نے اشارہ سے ٹھہرنے کو کہا اور برابر آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اب آپ امام تھے، ابو بکر آپ کی اقتدا کرتے تھے اور باقی سب لوگ ابو بکر کی۔ بیماری کے اثناء میں ایک دن بلال نے آ کر نماز کی اطلاع دی تو ان سے فرمایا ابو بکر سے نماز پڑھانے کا کہہ دو۔ چنانچہ ابو بکر امامت کر رہے تھے کہ اچانک حجرہ کا پردہ اٹھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سیاہ چادر اوڑھے تھے اور چہرہ مبارک یوں تاباں درخشاں تھا جیسے قرآن کا صفحہ کھلا ہو۔ حضرت ابو بکر سمجھے کہ آپ برآمد ہونا چاہتے ہیں، اس لیے پیچھے ہٹنے لگے مگر آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھے جاؤ۔ یہ ساری روایات کچھ ابن سعد سے، کچھ مسند ابن عباس سے، کچھ بخاری سے، کچھ ابو یعلا سے، کچھ ابن عساکر سے اور کچھ کنز العمال سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔